اب یہ جو قریش مومنین کے اوپر فخر کرتے تھے مال و دولت کی وجہ سے، تو ان کی مثل میں ایک تو وضریب لہم مثل الرجلین، دو شخصوں کی حالت بیان کی گئی۔ اس کے بعد دوسری مثل یہ بھی اسی کے لیے ہے کہ جس دنیاوی زندگی پر فخر کرتے ہیں یہ محض فانی ہے، ایک زمانے تک سرسبزی اور شادابی ہے اور اس کے بعد پھر ویرانی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ حیات الدنیا، ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کرو، کمائن یعنی ہیا کمائن، یہ دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح ہے، یا ہوا کمائن کہ وہ مثل اس پانی کی طرح ہے۔ اب ہوا ہو یا ہیا ہو، مشبہ بھی ہوا اور ہوا مشبہ ما مشبہ بھی نہیں ہے، بلکہ چند امور سے مل کر کے پوری ہیئت بن رہی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے جس کی وجہ سے سبزے لہلا اٹھتے ہیں، ایک زمانے تک سبزی شادابی رہتی ہے، اس کے بعد سب خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہونے کے بعد سب ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، ہوائیں ان کو اڑاتی ہیں۔ یہ ایک حالت ہے۔ ویسے ہی دنیاوی زندگی ہے کہ کچھ زمانے تک عیش و عشرت رہتی ہے، پھر اس کے بعد سب فنا ہو جائے گا اور ویرانی آ جائے گی۔ تو ایک حیات کی دوسری حیات سے تشبیہ ہے، تو یہ تمثیل ہے اور تشبیہ مرکب و مرکب ہے۔ اور تشبیہ مرکب میں مفردات کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مفردات سے جو حیات منتزع ہوتی ہے وہی مشبہ اور دوسری حیات مشبہ بھی ہوتی ہے۔ جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی یہ دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح ہے جس کے ہم نے اتارا۔ فاختلط بہ نبات الارض فالتف بسببہ، تو اس میں بتایا کہ بہ میں جو با ہے وہ سویہ ہے، تو اس کے سبب زمین کے پودے باہم مل گئے، اس کے سبب گھنے ہو گئے۔ لف لپیٹنا اور التف لپٹ جانا یعنی گھنے ہو جانا، و تکاثف اور دویز ہو گئے، کثیف ہو گئے، یہاں تک کہ بعض سے پیوست ہو گیا۔ یا یہ کہ بہی میں جو با ہو صلہ ہو، اختلطہ کا اختلطہ بھی اس سے مل گیا۔ یا یہ کہ نبات میں پانی اثر انداز ہوا تو پانی اس سے مل گیا اور نبات اس سے مل گیا، یہ اختلاط ہوگا تو دونوں طرف سے ہوگا۔ حتیٰ رویہ، یہاں تک کہ پودا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ رویہ اروا کا اصل معنی ہے پانی سے سیراب ہونا، اور رویہ نبات کے معنی نبات کا سرسبز ہو جانا۔ یہ پہلی حالت ہوئی۔ فاصبح حشیما، پھر وہ خشک ریزہ ریزہ ہو گیا، تو یہ حشیم کا معنی ہوا یابسن متکثرن، اور واحد اس کا حشیمہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہی نبات خوب سرسبز شاداب ہوا، اس کے بعد خشک اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر اس کی صفت آئی تذروح الریاح، جس کو ہوائیں اڑاتی ہیں۔ تو ذرا یذرو اصل میں، اور ذرا یذری بھی واوی بھی ہے یائی بھی ہے۔ غلہ اوسانے کو کہتے ہیں کہ غلہ جو اوساتے ہیں تاکہ بھوس نکل جائے اور اناج رہ جائے، اسی کو زر یہ کہتے ہیں اور ضرب کہتے ہیں۔ تو اب یہ نبات خشک ہو جاتا ہے تو یہ اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں۔ تو پہلے تو کہاں سرسبزی اور شادابی تھی، اب یہ حالت ہوگی کہ خشک ہونے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں۔ تنصفہ و تطیرہ، تو نصف معنی اپنی جگہ سے اکھڑنا اور اطارہ معنی اڑانا۔ تذروح الریاح میں تذروح الریح، الریح ناللام جنس کا، یعنی جن سے ہوا اس کو اڑاتی ہے۔ یہ امام حمزہ اور علی کی قرات۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ تو عام ہے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جس موقع سے ذکر ہوتا ہے اس سے مناسبت ہوتی ہے۔ تو اس موقع کے لحاظ سے کہا من الانشاء والافناء، یعنی پہلی بار بنانے اور پھر بعد میں فنا کرنے، ہر ایک پر قادر ہے۔ اب یہاں مصنف نے اجمالاً بیان کیا اس تشبیہ کو، شبہ حالت دنیا، حال کی تشبیہ جو ہوگی تو وہی تشبیہ مرکب بمرکب ہوگی، نہیں تمثیل۔ دنیا کی حالت کی اس کی نظرت
شادابی اور رونق میں، اور جو اس کے بعد ہلاک اور افنا ہوتا ہے، اس حالت کی تشبیہ دی ہے بحال النبات، اس پودے کی حالت سے جو سرسبز ہوتا ہے، ثم یہیجو، حاج یہیجو کا اصل معنی ہوتا ہے برنگیختہ ہونا، برنگیختہ کرنا، اور حاج النبات کا معنی یبیسہ، یا نبات ہی کے لیے ہے تو یبسوں کے معنی میں ہوا، تو اس کو تشبیہ دی ہے نبات کے حال سے جو سرسبز ہوتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے، پھر ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں، کألم یکن، گویا کہ کچھ نہیں تھا۔ تو ویسے ہی دنیاوی زندگی ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ہے اور پھر کچھ نہیں رہ جائے گا، اور اسی کا جز ہے مال اور بیٹے، یہ بھی دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں۔ تو دولت کو بھی انسان اہم سمجھتا ہے اور اولاد پر بھی فخر کرتا ہے، لیکن یہ سب دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں، اور دنیاوی زندگی کا حال وہی ہے کہ کچھ زمانے تک شادابی ہے، اس کے بعد ویرانی ہے، تو ویسے ان کا بھی حال ہے۔ تو مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی آرائش ہے۔ لا زاد القبر و عدت القبر، لا حرف عطف ہے، تو زینت الحیات یہ معطوف علیہ ہوا اور زاد القبر یہ معطوف ہوا۔ یہ دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، نہ قبر کا توشہ ہے نہ آخرت کا سامان ہے، تو یہ سب نہ قبر میں جانے والے ہیں نہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہتر ہیں تمہارے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔ تو انسان کے پاس جو اعمال خیر ہوتے ہیں ان کو باقیات صالحات کہا ہے، اس لحاظ سے کہ ان کا ثمرہ باقی رہتا ہے، یعنی ان کا ثواب یہ باقی رہتا ہے، اور ان سے جو امید وابستہ کی جائے وہ امید سچی ہوتی ہے کہ ان سے آخرت میں نجات کی امید رکھی تو نجات ملتی بھی ہے انسان کو۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ یہ ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بہتر ہے، اور دنیاوی چیزیں تو خود انہیں کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان سے جو امید وابستہ ہوگی تو اس کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب باقیات صالحات کی تفسیر میں روایات کئی طرح کی آئی ہے، تو ان کے لحاظ سے یہاں پر 3 تفسیریں ذکر کی ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد وہ اعمال خیر جن کا ثمرہ انسان کے لیے باقی رہتا ہے، یا 5 نمازیں 2 ہو گیا، یا یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ کلمات، یہی باقیات صالحات ہیں۔ اب چونکہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور بعض میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے اضافے کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں مرفوع موقوف متعدد حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے اس بارے میں حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے ہے کہ الا و انا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ من الباقیات الصالحات، کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ باقیات صالحات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو الدرداء اور حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایات۔ دوسرا قول یہ کہ باقیات صالحات سے مراد 5 نمازیں ہیں، اس بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں موقوف اور تابعین سے مقطوع۔ تیسرا یہ کہ اس سے مراد پاکیزہ کلام ہے، رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم ابن عباس۔ چوتھا قول یہ کہ تمام اعمال حسنات، اس بارے میں ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت ہے، ابن عباس سے ہے، یہ مردویہ ضبط کیا ہے شرح معاہم ذوالقانی نے۔ وہ کہتے ہیں یہ باقیات صالحات کے بارے میں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ الحمد للہ تبارک اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ، اور صلاۃ اور صیام، نماز، روزے، حج، صدقہ، عتق، جہاد، صلہ رحم اور تمام اعمال حسنات، وہن الباقیات الصالحات، اور یہی سب باقیات صالحات ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے جنت میں باقی رہیں گے۔ اور اسی کے موافق حضرت قتادہ تابعی سے بھی روایت ہے، کل شیء من طاعت اللہ فہو من الباقیات الصالحات۔ ابن جریر طبری نے یہاں ترجیح دی ہے کہ چونکہ لفظ عام ہے الباقیات الصالحات تو اسے تمام نیکیاں مراد ہونا چاہیے۔ اب رہ گیا وہ جو روایت میں آیا ہے
سبحان اللہ الحمدللہ یہ باقیات صالحات ہیں، تو اس کو کہا ہے کہ یہ روایت میں ابو ہریرہ سے روایت میں من الباقیات الصالحات ہے، اور یہاں بھی ہے نعمان ابن بشیر سے جو روایت ہے اس میں من الباقیات الصالحات ہے، یعنی باقیات صالحات کا ایک جز یہ ہے، نہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے باقیات صالحات یہی ہیں اور ما سوا نہیں ہیں۔ تو باقیات صالحات میں تمام کلمات خیر بھی ہوں گے، افعال خیر بھی ہوں گے، یہ سب اس میں داخل ہیں، تو یہ راجح ہے۔ خیر عند ربک ثواباً، ثواب کے معنی جزا، ثواب یسوب کا اصل معنی لوٹنا ہوتا ہے، کیونکہ بدلہ انسان کے اوپر لوٹتا ہے تو اس لیے اس کو ثواب کہا گیا۔ وخیر عملا، اور بہتر ہے امید کے لحاظ سے، اس لیے کہ سچا وعدہ ہے اور اکثر امیدیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اب یہ بہتر ہے امید کے لحاظ سے اس لحاظ سے کہ ان اعمال والا دنیا میں اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے اور آخرت میں اسے پاتا بھی ہے، تو یہ بہتر امید ہے۔ اب اس کے بعد ہے جب یہ بیان ہوا کہ دنیا بہت ہی حقیر ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں عظیم ہے، تو دنیا کی حقارت بتانے کے لیے یہاں پر جبال کا ذکر آیا ہے کہ یہ پہاڑ جو بھاری بھرکم جسم رکھتے ہیں، یہ سب کے سب فضا میں چلا دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم نے ان سب کو جمع کیا ہوگا تو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب تسییر جبال کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ اسی ڈھیل ڈول کے ساتھ، اسی جسامت کے ساتھ باقی رہیں گے اور فضا میں ان کو اڑایا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ دوسرے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلا دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ تو نسف کا معنی ہوتا ہے وہی ریزہ اکھاڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دینا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور پھر جیسے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں ویسے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ نسیر الجبال میں دوسری قرأت ہے تسیر الجبالو، نسیر الجبال ہے متکلم کو صیغہ، جبال مفعول بہ، تسیر مجہول اور جبال اس کا نائب فاعل۔ یہ ابن کثیر مکی، ابن عامر شامی اور ابو عمر بصری تین حضرات کی قرأت، اور باقی لوگوں کی نسیرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک تو وہی تسیر فی الجو کہ فضا میں ان کو چلایا جائے گا اس حالت کے باقی رہتے ہوئے۔ دوسرا ایک یوزھبو بہا بان تجعل حبام منصورا منبثا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا اس طریقے سے کہ یہ ہوا اسی ذرات کو کہتے ہیں جو ریزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں، بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ذرات کر دیے جائیں گے، اور زمین تم کھلی ہوئی دیکھو گے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی لیس علیہا ما یسترھا، جو اس کو چھپائے اس میں سے جو پہلے اس کے اوپر تھے، یعنی پہاڑ اور درخت، پہاڑ درخت کچھ باقی نہیں رہیں گے تو زمین بالکل کھلی ہوئی ہوگی۔ وحشرناہم ای الموتى، اور ہم نے ان کو یعنی مردوں کو جمع کیا ہوگا، تو ہم نے اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ تو لم نغادر من لم نترک، غادر بمعنی ترکا، اسی سے غدر ہے بے وفائی، ترک الوفا، اور غدیر تالاب کو کہتے ہیں ما غدر السیل، کہ سیلاب آتا ہے تو سب کچھ بھر جاتا ہے، پھر جہاں کہیں گڈھا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اس کو غدیر کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی بھی سیلاب کو چھوڑا ہوا۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے حضور سب بستہ، تو صفن مصدر ہے، معنی میں اس میں فاعل کے حال، اس لیے تفسیر کی مصطفین ظاہرین ترا جماعتہم کما ترا کل واحد، کہ وہ سب بستہ ہوں گے، نمایاں ہوں گے، اور ان کی جماعت کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ ہر ایک کو دیکھتے ہو،
اور کوئی ایک دوسرے کے لیے حاجب نہیں ہوگا. تو رب تعالیٰ کے لیے تو کوئی مکان ہے نہیں کہ وہاں سب بستہ کر کے پیش کیے جائیں گے، مگر آخرت میں جو لوگوں کو انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو جمع ہونے کی کیفیت یہ ہوگی کہ سب بستہ ہوں گے. جیسے کہ فوج کو حاکم کے سامنے سب بستہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہر ایک نظر آتا ہے، تو ان کے حال کو اس لشکر کے حال سے تشبیہ دی گئی جو سلطان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بے شک تم ہمارے پاس آئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. یہاں قلنا مقدر ہوگا، یعنی اس حالت میں جب پیش کیے جائیں گے تو ان سے فرمایا جائے گا، ہم نے ان سے فرمایا کہ بے شک تم ہمارے پاس آئے. یہ قلنا جو مقدر ہے، ہو سکتا ہے کہ یوم نسیروں میں نصب کا عامل یہی ہو، یعنی یوم نسیروں اس کا مفعول فی بنے گا کہ جس دن ہم یہ فرمائیں گے اسی دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا. تم ہمارے پاس آئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دو تفسیر کی کہ جیسے پہلے نیست ہست کیا ویسے ہی مردہ سے پھر زندہ کیا. ہم نے تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا جیسے کہ پہلی بار تم کو وجود بخشا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار جیسے تم جیتمونا عوراتن کہ تم ہمارے پاس برہنہ ہو کر کے آئے کہ تمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. اس بارے میں حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی حضرت صدیقہ سے کہ سرکار نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ لوگ قیامت کے دن برہنہ پا برہنہ بدن بے ختنہ کے جمع کیے جائیں گے، حشر کیے جائیں گے. اب یہاں یہ بیان کیا ہے کہ پہلے تو مضارع کا صیغہ آیا ہے نسیر الجبال یا تسیر الجبال وتر الارض بارزۃ، اس کے بعد آیا وحشرنا، اس کے موافق ہوتا ونحشر ولا نغادر، لیکن حشرنا ولم نغادر یہ ماضی آیا. تو یہ مضارع کے بعد ماضی کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہاڑوں کو چلانے سے پہلے حشر ہو چکا ہوگا تاکہ سب اس منظر کو دیکھیں. تو حشرناہم ماضی رکھا نسیرو اور طرح کے بعد لدلالت علی حشرہم قبل التسییر، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا حشر پہاڑوں کو چلانے سے پہلے ہوگا، اور قبل البروز اور زمین کے برہنہ ہونے کھلی ہونے سے پہلے ہوگا، تاکہ ان ہولناک چیزوں کا معائنہ مشاہدہ کریں. گویا فرمایا گیا وحشرناہم قبل ذالک، اور یہ حشرناہم یہ قد کی تقدیر کے ساتھ حال ہوگا کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا اس حالت میں کہ ہم نے ان کو اس سے پہلے جمع کر رکھا ہوگا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ تمہارے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں رکھیں گے. موعد مقررہ وقت کہتے ہیں، یعنی وقتاً لانجاز ما وعدتم علی السنۃ الانبیاء من البعث والنشور. یہ موعد اس میں ظرف بمعنی مکانہ وعدن، تو ظرف مکان ہو جائے گا اور ایک ہی ظرف زمان ہو کہ ہم، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت نہیں رکھیں گے، یعنی اس کے پورا کرنے کے لیے جس کا تم سے انبیاء کی زبانوں پر وعدہ کیا گیا. وہ کیا؟ بعث، مرنے کے بعد زندہ ہونا، نشور حیات ملنا، یا مکانہ وعدن للمحاسبہ، یا حساب کے لیے کوئی جگہ ہم تمہارے لیے نہیں رکھیں گے. یہ تمہارا خیال تھا، اس کے برخلاف ظاہر ہوا. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین، اور نام اعمال رکھے جائیں گے. الکتاب علی اللہ میں استغراق کا، یعنی تمام نام اعمال رکھے جائیں گے. صحف الاعمال، تو تم مجرموں کو ڈرتے ہوئے دیکھو گے اس سے جو اس میں ہوں گے، یعنی ان گناہوں سے جو اس میں درج ہوں گے. اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ما لہذا الکتاب، لہذا میں لام کو ہا سے ملا کر کے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر رسم قرآنی فصل کے ساتھ ہے. وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی،
اس نام اعمال کو کیا ہوا کہ وہ نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑتا ہے نہ بڑے کو، مگر اس کو ضبط کر رکھا ہے، یعنی معاصی میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، الا حسرہ و ضبطہا، مگر اس کو شمار کر رکھا اور ضبط کر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اس کو حاضر پائیں گے۔ حاضر کا مطلب کیا ہے کہ صحیفوں میں تیار اور لکھا ہوا پائیں گے، یا یہ کہ اس کا بدلہ، جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ حاضر و موجود پائیں گے، اور جزا معامل، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فیکتب علیہ ما لم یعمل او یزید فی عقابی او یعذبہ بغیر جرم، تو لا یظلم نفی ہے۔ اس کے بعد فا آیا تو ان مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوگا، فیکتب اسی طرح سے یزیدہ، اسی طرح سے یعذبہ۔ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ظلم کی کیفیت بیان کی ہے کہ اس کے اوپر وہ لکھ دے جو اس نے کیا نہ ہو، یعنی جو گناہ اس نے کیا نہیں وہ گناہ اس کے لیے حق میں لکھ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا، یا یہ کہ اس کی سزا زیادہ کر دے، یا یہ کہ بغیر جرم کے اس کو عذاب دے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یعنی جیسا عمل ہوگا وہی درج ہوگا، اسی کے مطابق بدلہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے مقابل ولی بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں، کیا ہی برا بدل ہے ظالموں کے لیے۔ تو یہ واقعہ ابلیس کا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا، یہ متعدد مقام میں قرآن میں آیا ہے، جہاں بھی آیا ہے تو وہاں سے مناسبت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ مناسبت کیا ہے کہ فخر اور تکبر کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، کہ جس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، اور تواضع اور تابعداری اطاعت کرنا یہ ملائکہ کا کام ہے کہ ان کو جو حکم کیا گیا اس کی انہوں نے بجاوری کی۔ اب جو فرمایا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کیا تھا؟ تو جو راجح ہے مصنف کے نزدیک اس کا ذکر کیا ہے، 3 قول ہے یہاں۔ ایک یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت تھا خدا کے لیے اور آدم قبلہ تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا حضرت آدم کے لیے، تیسرا یہ کہ سجدہ سے مراد ہے تابعداری اور انقیاد، اسی کو سجود کہا گیا ہے، تو خدمت اور تابعداری بجا لاؤ یہ مراد ہے۔ مصنف نے سورہ بقرہ میں ترجیح دی ہے کہ والجمہور علی ان المامور به وضع الجبہہ علی الارض مکان السجود تحیۃ لآدم علیہ السلام فی الصحیح، کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ معمور بہی تھا وضع الجبہہ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے طور پر تھا، کیونکہ اگر ان کی تعظیم کے طور پر نہ ہوتا، رب کو سجدہ کرنا ہوتا تو ابلیس انکار نہ کرتا۔ اور یہاں پر صرف 2 قول ذکر کیے ہیں، یہ سجدہ تحیت جس میں اس میں بھی حضرت آدم کی تعظیم ہے، یا ان کی تابعداری، تو اس میں بھی تعظیم ہے۔ فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا کہ یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، تو جواب دیا کہ وہ جنوں میں سے تھا تو نافرمانی کی۔ وہ مستانفن یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا کہنے والے نے کہا کہ ما لہو لم یسجد، کیا بات ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو فرمایا گیا کہ جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ خرج عما امرہ ربہ بہ من السجود، اس سے باہر ہو گیا جس سجدے کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا۔ ما امرہ جو ما اس کا بیان ہے من السجود، تو ففسق عن امر ربہ سے معلوم ہوا کہ معمور ضرور تھا۔
اب یہ کہنا کہ قلنا للملائکہ ہے تو اس میں تو ابلیس کا نام آیا نہیں ہے، تو ملائکہ کو غلبہ کی وجہ سے ذکر کر دیا گیا، ابلیس کو نہیں ذکر کیا گیا. لیکن دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا کہ یہ معمول تھا، جیسے قرآن میں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو یہ کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب تم کو میں نے حکم دیا، اسے معلوم ہو کہ معمول تھا. اور جنوں میں سے ہونے کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی. فسقہ کا اصل معنی ہوتا ہے خرجہ، فسقت الرطبۃ عن القشر خرجت، فسقت الرطبہ خرجت عن قشرها، تر کھجور اپنے پوست سے باہر آ گئی. تو یہ اصلی معنی ہوا. پھر اس کے بعد طاعت سے باہر آنا، اس کے لیے فسقہ بولا گیا. اور اصطلاح شرع میں اس کہتے ہیں کہ جو ایمان رکھتا ہو اور کبیرہ کا مرتکب ہو. اور یہاں لغوی معنی میں ہے امر سے باہر ہونا. اور یہ ان امر ربی دلیل اس بات پر ہے کہ یہ سجدے کا معمول تھا ملائکہ کے ساتھ. تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے مقابل ولی ٹھہراتے ہو؟ یعنی یہ تمہارا فعل غلط ہے کہ رب تعالیٰ جس نے کہ وجود بخشا، نعمتیں بخشی، تو اس کے مقابل ابلیس کو جو کہ دشمن ہے انسان کا، تو اس کو ولی بناتے ہیں. حمزہ انکار کا ہے اور تعجیب کا. تعجیب کا مطلب دوسرے کو تعجب میں ڈالنا، کیونکہ باری تعجب تو کیفیت نفسانیہ ہے اور باری تعالیٰ اس سے منزہ ہے. تو سننے والوں کو تعجب دلانا کہ کیسے احمق ہیں جو کہ دشمن کو تو دوست بناتے ہیں اور جو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اس کے مقابلے میں لاتے ہیں. گویا فرمایا گیا کہ عقیبہ ما وجد من ہو، کیا اس کے بعد جو کچھ بھی اس سے ہوا تم اسے اور اس کی ضروریت کو میرے مقابل ولی بناتے ہو. تو یہ فتتخذون وذریتہ اولیاء، ایسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ جن ہی تھا، جیسا کہ کان من الجن میں تصریح ہے. اس لیے کہ ملائکہ میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے اور ان میں مؤنث نہیں ہے. قرآن میں وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث ٹھہرایا. تو معلوم ہے کہ ان میں مؤنث نہیں ہے. مؤنث مذکر کے ملنے ہی سے توالد تناسل ہوتا ہے، تو ان میں توالد تناسل نہیں ہے. اور ابلیس کے لیے ضروریت بیان کی ہے، ضروریت کے معنی نسل اور اولاد، تو اس کے لیے اولاد اور نسل ہے، تو ضروری ہے کہ یہ ملائکہ میں سے نہ ہو، جنوں میں سے ہو. اولیاء من دونہ کی تفسیر میں کہا تستبدلونہم بی، ان کو میرے بدلے میں لیتے ہو. کیونکہ دونا آتا ہے تجاوز کے معنی میں، ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ کی طرف تجاوز کرنا. تو مجھ سے تجاوز کر کے تم اس کو دوست بناتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے بدلے میں اس کو لیتے ہیں، تم اسے ان کو میرے بدلے میں لیتے ہو. اب ابلیس کی ضروریت میں سے لاقیس ہے جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، آور ہے جو زنا کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور بطر ہے جو مصیبتوں میں والا ہے، مصیبتوں میں آتا ہے، چہرے نوچنا اور کپڑے پھاڑنا وغیرہ سکھاتا ہے. اور مطوف ہے جو اراجیف والا ہے. اراجیف کیا؟ افواہ، کہ بازار میں آ کر کے کوئی بات کہا گیا، ایک دوسرے کے منہ سے بات پھیل گئی اور پھر تفتیش کی جاتی ہے تو کوئی اس کی اصل نہیں ملتی ہے، تو افواہ پھیلانے والا. اور داسم ہے جو اس کے ساتھ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھاتا بھی ہے، کہ یہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں. وہم لکم عدوون، اس کی تفسیر اعداء سے کی ہے کیونکہ ہم جمع ہیں، لیکن عدو جو ہے واحد تسمیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں ظاہر کر دیا کہ مراد جمع ہی ہے، کیونکہ ہم اور لکم، ہم یہ جمع ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے. بیس الظالمین بدلا، بیس فعل ضم ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو ممیز ہے اور بدلا اس کی تمیز ہے. ممیز تمیز یہ الگ ہوں گے، اور مقصود بالضم یہ مقدر ہے، اس کو ظاہر کیا. بیس البدل من اللہ ابلیسو، کیا ہی برا بدل ہے اللہ سے ابلیس اس کے لیے جو اس کو بدلے میں لے. فاطاعہ بدلہ طاعت اللہ، تو اللہ کی طاعت کے بدلے اس کی اطاعت کرے. تو ابلیس کو تو کوئی حقیقتاً ولی نہیں بناتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کا بدل اس کو بنایا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم
وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں نے ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق میں حاضر نہیں کیا اور نہیں ان کے اپنے نفسوں کی تخلیق میں حاضر کیا، اور میں گمراہ گروں کو بازو یعنی مددگار بنانے والا نہیں۔ ہم کا مرجع ظاہر کیا، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد کو میں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں حاضر نہیں کیا۔ تو اب اس کا ربط کیا ہے ماسبق سے؟ ربط یہ ہے کہ تم نے ان کو عبادت میں شریک ٹھہرایا، اور عبادت میں وہی شریک ہوگا جو تخلیق میں شریک ہو، اور تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کہ عبادت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، کہ معبود وہی ہوگا یا چیز کا خالق ہو، اور وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، نہ آسمان زمین کے نہ خود اپنے۔ تو خود اپنی تخلیق میں حاضر ہونے کا کیا مطلب کہ بعض وہ جن کی تخلیق مکمل ہو گئی وہ بقیہ کی تخلیق میں حاضر ہونے والے معاونت کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کو ظاہر کیا کہ یعنی تم نے ان کو عبادت میں میرا شریک ٹھہرایا، اور عبادت میں وہ شریک ہوتے اگر وہ الہیت میں شریک ہوتے تو الہیت میں شرکت کی نفی کر دی اس ارشاد سے ما شئتم خلق السماوات والارض، کہ میں نے ان کو زمین و آسمان کی تخلیق میں حاضر نہیں کیا کہ ان سے اعتزز بہم، اعتزاز کو قوت حاصل کرنا، مدد لینا، کہ ان آسمانوں و زمین کی تخلیق میں ان سے مدد حاصل کروں، یا یہ کہ کم سے کم ان سے مشاورت کروں، یعنی تفردت بخلق الاشیاء، میں اشیاء کی تخلیق میں منفرد ہوں، تو عبادت میں مجھ کو منفرد رکھو، یعنی صرف میری عبادت کرو، غیر کی نہیں۔ ولا خلق انفسہم، تو نہ ان کے نفسوں کی تخلیق میں حاضر کیا، تو اپنے نفس کی تخلیق میں کیسے حاضر ہوں گے؟ مراد یہ ہے کہ بعض جو پیدا ہو چکے ان کو بعض پیدا ہونے والوں کی تخلیق میں حاضر کیا ہو، ایسا بھی نہیں، یعنی ان میں سے بعض کو بعض کی تخلیق میں حاضر نہیں کیا، جیسے ارشاد ولا تقتلوا انفسکم، اپنے کو قتل نہ کرو، یعنی اب ایک دوسرے کو قتل نہ کرے۔ وما کنتم متخذ المضلین عضدا، اے ما کنتم متخذہم، کیونکہ ما سبق میں ذکر آ چکا ہے تو ضمیر کافی ہے، مگر بجائے ضمیر کے مضلین آیا اس میں ظاہر یہ بتانے کے لیے کہ یہ گمراہگری کی صفت سے موصوف ہے۔ عضدن یعنی اعوانن، عضد کا اصل معنی بازو ہوتا ہے، پھر معاون مددگار کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور جنس مراد ہے اور یہ نکرہ تحت نفی ہے تو عموم کا معنی حاصل ہوگا، اس لیے تفسیر کی اعوانن سے۔ اور متخذہم کی جگہ متخذ المضلین آیا، مضلین کو ضمیر کی جگہ رکھا، ضمن لہم بالاذلال، گمراہگری سے ان کی مذمت کرنے کے لیے۔ پھر فیضا لکم فیضا لم یکونوا عضدا لی فی الخلق، جب وہ تخلیق میں میرے معاون نہیں ہیں تو تمہارا کیا حال ہے کہ تم عبادت میں ان کو میرا شریک ٹھہراتے ہو۔